السلام علیکم ریڈرز، سو یو آر ڈوئنگ ویل، ویلکم ٹو آور چینل۔ اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس وقت پر پہنچتا رہے۔ نہیں تو میں کسی کو ڈھونڈ نہیں رہا، پکا نا؟ ہاں ٹھیک ہے، میں کسی کو نہیں ڈھونڈ رہا۔ وہ میرب کے ساتھ سیڑھیوں سے نیچے اترتی آئی۔ السلام علیکم پپی جان، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام میرب بیٹا، تم کیسی ہو؟ السلام علیکم آنٹی۔ پاکیزہ نے بھی سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، ملازم نے آ کر بتایا اماں صاحب ناشتہ لگ چکا ہے۔ سب اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف چلے گئے۔ پاکیزہ کا رخ میرب کی طرف تھا۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بلاد شاہ نے پاکیزہ کے دوپٹے کا کونا پکڑ کر اپنی گھڑی میں پھنسا لیا۔ جب سے پاکیزہ یہاں آئی تھی وہ زیادہ تر شلوار قمیض اور فراک ہی پہنتی تھی اور دوپٹہ بھی لیتی تھی۔ وہ جانے لگی تو اس کا دوپٹہ کھینچنے ہوا تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ اوہ سوری، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ کوئی بات نہیں پاکیزہ جی، بلاج نے دوپٹہ نکالتے ہوئے کہا۔ پھر دونوں وہاں سے چلے گئے۔ آج دونوں کا ولیمہ تھا، شام کا فنکشن تھا، سب لوگ تیار ہو رہے تھے۔ دونوں دلہنوں کی سلور کلر کی پاؤں تک آتی میکسیاں تھیں۔ میر شاہ اور حسن شاہ نے ایک جیسے کپڑے پہنے تھے، ایک جیسے کوٹ پینٹ پہنے تھے، سب ہی بہت پیارے لگ رہے تھے۔ ولیمے کا فنکشن جلدی ختم ہو گیا تھا اور بہت اچھا گزرا تھا، سب نے بہت انجوائے کیا تھا۔ آج ایک ہفتہ ہو گیا تھا ان کی شادی کو۔ آج حسن ایمن کو لے کر اس کے گھر پہ گیا تھا۔ دونوں نے شام تک واپس آنا تھا۔ میر اور مہر دونوں ایسے ہی باہر گھومنے کے لیے گئے تھے، سب اپنے کاموں میں بزی تھے۔ جب زلیخا بیگم نے دلاور شاہ اور تیمور خان کو اپنے کمرے میں بلایا، دونوں اس وقت زلیخا بیگم کے کمرے میں موجود تھے۔ جی اماں صاحب، کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ آپ نے اس طرح کیوں بلایا؟ ہاں بیٹا سب خیریت ہے، میں نے تم دونوں سے کچھ پوچھا تھا، بس اسی کا جواب چاہتی ہوں۔ جی اماں صاحب، ہم یہی چاہتے ہیں کہ نکاح اور رخصتی کر کے ہم اپنی بیٹی کو ساتھ ہی لے جائیں۔ ضرور، کیوں نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اسی جمعے کو نکاح کر اور رخصتی لیں۔ کیوں دلاور بیٹا؟ جی اماں صاحب، جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ دلاور شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بھی تم دونوں کو مبارک ہو، اس جمعے کو نکاح ہے۔ خیر مبارک اماں صاحب۔ اچھا بیٹا، اب تو بتا دیں کہ جمعے کو نکاح ہے، سب اپنی اپنی تیاری کر لیں۔ جی ٹھیک ہے اماں صاحب۔ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھا فون سن رہا تھا جب اس کی ماں اندر داخل ہوئی۔ میں تمہیں بعد میں فون کرتا ہوں۔ وہ فون بند کرتے ہوئے اپنی اماں کے پاس آیا جو صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ شرمین بیگم اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا موم، ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ کچھ نہیں بیٹا، بس ایک ہی مبارک ہو تمہیں۔ کس بات کی مبارک؟ شہزل نے سوالیہ نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس جمعے کو تمہارا اور میرب کا نکاح ہے۔ میں بہت خوش ہوں بیٹا۔ کیا ہوا شہزل، تم خوش نہیں ہو؟ نہیں موم، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ خوش تو میں بھی خوش۔ شہزل، کیا تم اس رشتے کو دل سے قبول کر رہے ہو؟ جی موم، میں دل سے خوش ہوں۔ اچھا موم، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ کیا بات ہے، بولو۔ موم، میں دانش اور اس کے فادر کو بھی اپنے نکاح پر بلانا چاہتا ہوں۔ ہاں بیٹا، ضرور بلانا اسے، آخر کار تمہارا ایک ہی تو دوست ہے۔ تھینک یو موم۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ہمیشہ خوش رہو۔ ابھی شام کا ٹائم، وہ چاروں واپس حویلی میں آئے تھے، سب کو پتہ چل گیا تھا نکاح کا۔ مہر اور ایمن دونوں اس وقت میرب کے کمرے میں موجود تھیں۔ مبارک ہو میرب۔ شکریہ آپی۔ اچھا میرب، اب اس بات پر ٹریٹ تو بنتی ہے۔ چلو شاباش، بتاؤ کیا کھلاؤ گی ہمیں؟ ایمن اس سے پوچھ رہی تھی۔ ایک کام کرتے ہیں، سب باہر چلتے ہیں، آئس کریم کھانے، مزہ آئے گا، پاکیزہ نے کہا۔ ہاں یہ اچھا ہے۔ مہر اور ایمن نے بھی ہاں میں سر ہلایا۔ ابھی وہ تینوں زلیخا بیگم کے کمرے میں موجود تھی، ساری باتیں بتائی کہ یہ سب ٹریٹ چاہتے ہیں تو ہمیں اجازت دیں ہم سب آئس کریم کھانے کے لیے جائیں۔ ابھی رات کے 10 بج رہے ہیں اور سردیوں میں 10 بجے کا ٹائم ویسے ہی آدھی رات کا ہی ہوتا ہے۔ زلیخا بیگم اپنی لاڈلی پوتیوں کے بات کو کیسے ٹال سکتی تھی؟ پھر سب لوگ، میر، حسن، مہر، ایمن،
میرب، شہزل، پاکیزہ سب لوگ 2 گاڑیوں میں بیٹھ کر چلے گئے۔ راستے میں سے بالاج اور تانیہ کو بھی ساتھ میں لے لیا۔ آئس کریم کھانے کے لیے شہر میں گئے تھے۔ 1 گھنٹہ لگا تھا انہیں پہنچنے میں۔ سب نے اپنی اپنی پسند کی آئس کریم آرڈر کی۔ اتنی سردی میں آئس کریم کھانے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ بل کے سارے پیسے شہزل نے دیے تھے۔ میرب نے کہا کہ وہ دے گی، مگر شہزل نے کہا نہیں، میں دے دیتا ہوں۔ پھر اسی طرح وہ باہر گھوم پھر کے رات کے 12 بجے واپس آئے۔ دوسری طرف ملک قاسم کو اپنی بیماری کا علم ہو گیا تھا۔ دانش، میرے بیٹے، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ کیا ہوا ابا جان؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ پریشان ہو گیا تھا اپنے باپ کو ایسے روتا دیکھ کر۔ ملک صاحب اپنے بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے التجا کرنے لگے۔ بیٹا، میں تمہارا گنہگار ہوں، مجھے احساس ہو گیا ہے، میں اپنی بیماری سے لڑتے لڑتے تھک گیا ہوں۔ دانش کو ملک صاحب کی کوئی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے باپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے بول رہا تھا، ابا جان آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بیٹا میرا، ایک کام کرو گے؟ مجھے سکندر شاہ کی حویلی لے چلو، میں ان سے معافی مانگ کر سکون سے مرنا چاہتا ہوں۔ جی ابا جان، میں ڈرائیور کو بول کر گاڑی نکلواتا ہوں۔ دانش وہاں سے چلا گیا۔ ابھی تو 2 دن باقی ہیں نکاح میں۔ ہاں یہ تو ہے یار میرب، کیا قسمت ہے نا تمہاری۔ ہائے، اتنا ہینڈسم شوہر مل رہا ہے تمہیں ویسے۔ میرب، ایک بات چھپائی تم سے؟ ہاں پوچھو۔ یہ جو تمہاری پھپھو کا بیٹا ہے، اس کی شادی کب کرنی ہے؟ کوئی لڑکی دیکھی ہے؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں پھپھو۔ سائیں نے ویسے پھپھو، سائیں کہتی ہیں کہ وہ بالاج لالا کی شادی اس کی پسند سے کریں گی۔ تو اسے کیسی لڑکیاں پسند ہیں؟ ہم تو اس لیے مسٹر بالاج میرے ساتھ فلرٹ کر رہے تھے۔ ہینڈسم تو تم ہو بالاج شاہ، پسند تو میں بھی تمہیں کرنے لگی ہوں۔ اب پتہ نہیں تم میری قسمت میں ہو بھی یا نہیں۔ وہ اپنے خیالوں میں کھوئی تھی۔ اوہ ہیلو پاکیزہ، کدھر کھو گئی ہو تم؟ ہاں نہیں، کہیں نہیں، میں تو یہیں ہوں۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو ویسے؟ بالاج لالا کو تو شادی کا تو بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ کیا ایسے نہیں پوچھ سکتی؟ ٹھیک ہے، شکریہ۔ میرب کو شک نہیں ہوا۔ آج زرمین بیگم، ترنم بیگم، میرب اور شہزل کی نکاح کی شاپنگ کے لیے گئے تھے۔ نکاح کا ساری شاپنگ زرمین بیگم نے کروائی تھی۔ میرب کو ساتھ کی میچنگ جویلری، چوڑیاں، سب کچھ لے کر دیا تھا۔ میرب نے شہزل کی پسند کا ڈریس لیا تھا۔ شام کے 5 بجے وہ حویلی واپس آئے تھے۔ میرب نے اپنی ساری شاپنگ اپنی دادی سائیں کو دکھائی، باقی کسی کو نہیں دکھائی۔ اس کا کہنا تھا کہ نکاح والے دن پہنوں گی، سب دیکھ لینا۔ باقی سب نے بھی اپنی تیاری مکمل کر لی تھی۔ پھر سب نے مل کر رات کا کھانا کھایا اور اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ابھی عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے پڑوسی جوڑے کو دیکھنے لگے۔ کتنے پیارے سے شہزل نے کہا ہے نا کہ تم میری پسند کے کپڑے پہنو گی۔ وہ شہزل کے بارے میں سوچتی سو گئی۔ ابھی ذوالفقار اور رضوانہ بیگم لوگ بھی سب آ چکے تھے۔ نکاح کے لیے سب ہال میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، جب ایک ملازم نے آ کر بتایا کہ باہر ملک قاسم آیا ہے۔ اب یہ ملک ادھر کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ دلاور شاہ کو غصہ آنے لگا تھا۔ آرام سے بیٹا، بیٹھ جاؤ، زلیخا بیگم نے کہا۔ آ جاؤ، جا کے اس کو اندر لے آؤ۔ کہو جی اماں صاحب، ملازم کہتے ہوئے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ملک قاسم اندر آ گیا تھا۔ دانش بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ آؤ بیٹھو ملک، کیا کرنے آئے ہو ادھر؟ اب کیا چاہتے ہو تم ہم سے؟ اس سے پہلے کوئی اور کچھ بولتا، ملک نے اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ اتنے میں شہزل، میرب اور پاکیزہ بھی اوپر سے آ گئے۔ شہزل اور دانش ایک دوسرے کو دیکھ کر چونک گئے۔ پھر ملک قاسم بولا، میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی عزت کی خاطر اور انا کے لیے اپنے بھائی اور آپ کی بیٹی رخسانہ شاہ کو میں نے ہی قتل کیا تھا۔ اور تو یہ دانش میرا نہیں
ضلع شاہ کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر سب لوگ حیران ہو گئے تھے۔ سلطانہ بیگم رونا شروع ہو گئی۔ اس رات آپ کے بیٹے کو لے جانے والا کوئی اور نہیں، میں ہی تھا۔ بس بدلہ لینے کے لیے ایسا کیا تھا، مگر آج میں سمجھ گیا ہوں، مجھے احساس ہو گیا ہے میں نے دانش کے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے اسے اس کے ماں باپ سے جدا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ابا صاحب، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ کے پاؤں پڑتا ہوں، خدا کے لیے میری بات مان جائیں۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، میں صرف اس ہی سے شادی کروں گی۔ بس وہ بہت ہو گیا۔ سکندر شاہ غصے سے بولے، ذوالفقار، زلیخا بیگم، لے جائیں اس گستاخ کو یہاں سے۔ اس سے پہلے کہ ہمارا ہاتھ اس کے اوپر اٹھے۔ رخسانہ شاہ اپنے باپ کا غصہ دیکھ کر سہم گئی تھی۔ چلو اٹھو رخسانہ، چلو اپنے کمرے میں، اٹھو میری بیٹی۔ اماں صاحب، آپ کہیں نہ ابا صاحب کو، وہ آپ کی ہر بات مانتے ہیں نا۔ زلیخا بیگم رخسانہ شاہ کو لے کر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ بس میری بیٹی، رونا بند کرو، کچھ نہیں ہوا، بس چپ ہو جاؤ۔ تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ تمہارے ابا صاحب ذات سے باہر شادی نہیں کرواتے۔ یہ تمہیں محبت کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ میری بچی اماں صاحب، محبت تو ذات پاک، رنگ و نسل کچھ نہیں دیکھتی، وہ تو بس ہو جاتی ہے۔ بس میری جان، چپ ہو جاؤ۔ تمہاری اماں صاحب تمہارے ابا صاحب کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتی۔ رخسانہ بیگم روتے روتے وہاں اپنی اماں کی گود میں سر رکھے سسکیاں لے کر رونے لگی۔ اگلی صبح وہ اٹھ کر سیدھا اپنی بیٹی کے کمرے میں گئے۔ رخسانہ بیٹی، اٹھو، صبح ہو گئی ہے۔ زلیخا بیگم نے ہاتھ لگایا تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ یا اللہ، اتنا تیز بخار! وہ فوراً سے نیچے گئی۔ علی شاہ، جاؤ شہر سے ڈاکٹر سے رخسانہ کے لیے دوائی لے کر آؤ، اسے بہت تیز بخار ہے۔ جی امی صاحب، میں جاتا ہوں۔ اتنا کہتے ہی وہ وہاں سے شہر کی طرف نکل گیا۔ رات تک وہ دوائی کھا کر اس کا بخار تھوڑا کم ہو گیا تھا۔ ابھی وہ عشاء کی نماز پڑھ کے واپس بستر پر لیٹ گئی تھی، نہ جانے کب وہ سوئی گئی۔ رونے کی وجہ سے سر بھی درد سے پھٹا جا رہا تھا، اس لیے وہ سو گئی۔ رات کو پچھلا پہر تھا جب کسی آواز سے رخسانہ شاہ کی آنکھ کھلی۔ انہیں اپنے کمرے میں کسی کے ہونے کا احساس محسوس ہوا۔ کون ہے؟ سامنے آؤ۔ وہ شخص سامنے آیا۔ رخسانہ اسے دیکھ کر چونک گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ منصور، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو ابا صاحب تمہیں جان سے مار دیں گے۔ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ رخسانہ، میں تمہیں چھوڑ کر واپس نہیں جاؤں گا۔ چلو میرے ساتھ، ہم دونوں یہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ ہمارے خاندان والے ہمیں کبھی ایک نہیں ہونے دیں گے۔ نہیں منصور، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ بھلے ہی تم سے محبت میں کرتی ہوں، پھر بھی میں اپنے بھائیوں اور باپ کی عزت کو ایسے ہاتھ میں ملا نہیں سکتی۔ اگر تم